محمد فاروق افضل نام ہے میرا. محمد فاروق افضل. افضل. ہرون آباد سے تعلق ہے. پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے LLB فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر میرا کویسچن یہ ہے کہ یہ بات کی جاتی ہے، بلکہ حقیقت بھی یہ ہے کہ موجودہ جو فتنے برپا ہے، قتل و غارت، اور اس نظام کا ایک ہی حل ہے کہ نظام خلافت کو برپا کیا جائے. تو اس پہ سیکولرزم ٹائپ ذہن رکھنے والے لوگوں کی یہ کویسچن بھی ہوتے ہیں کہ کیا اس وقت قتل و غارت نہیں ہوتی تھی، کیا فتنے نہیں تھے؟ تو وہ بھی ہسٹری کے اندر موجود ہے کہ وہاں بھی ایسا ہوتا رہا. اور یہ کہ اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد موجود ہو. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے علماء اکٹھے ہو کے یکجان ہو کر محنت کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کس طرح اور کب تک، کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ اور آخری بات جو کسی حد تک پرسنل بھی ہے، آپ کی چیزیں جمع نہ کر دیجیے، یہ آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ تھوڑی زیادہ اہم ہے. کافی عرصے سے میں انتظار میں رہا، کیونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لاء ابھی لاسٹ ایئر ہے. تو کیا پریکٹس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ حلال روزی میں کس طرح شامل ہو سکتی ہے، یا ڈفرینٹ سروسز فار اس سسٹم کے لیے آپ اس کو حلال سمجھتے ہیں، یا اس میں آپ کا کیا یہ پہلا سوال. جی، پہلی بات یہ تھی کہ دور خلافت کے اندر بھی یہ فتنے برپا رہے ہیں اور قتل و غارت بھی ہوتی رہی ہے مسلمانوں کے درمیان بھی. پہلی بات تو سمجھ لیجیے کہ دور خلافت میں اس طرح کے عمومی فتنے کبھی نہیں ہوئے. ایک خاص موقع پر ایک بہت بڑا فتنہ ہوا ہے، اس میں قتل و غارت ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ جو تھا یہودی سازش عبداللہ ابن سبا، جس نے آ کر کے عربوں کے اندر جو ہے وہ فساد اور فتنہ پیدا کیا. لیکن یہ کہ یہ 2-1 سال کا معاملہ ہے، کل 2-3 سال کا. لیکن اس سے پہلے خلافت کا پورا معاملہ جو ہے، حضرت ابو بکر کا دور خلافت، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا بھی اکثر حصہ جو ہے وہ اس طرح کے فتنوں سے خالی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بعد میں ہوا ہے، وہ ماننا پڑے گا ہمیں. لیکن یہ ہم نے کبھی بھی گارنٹی نہیں دی کہ اگر خلافت قائم ہوگی تو جو ہے یہ تمام چیزیں ایک دم ختم ہو جائیں گی. ان چیزوں کے ختم ہونے میں بھی وقت لگتا ہے، اور یہ کہ بہرحال اس کے اندر ایک محنت کرنی پڑتی ہے. اس محنت سے محض خلافت کے اعلان سے یہ چیزیں ختم ہو جانے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے ذہنوں کی تربیت، ان کے لیے ان کی سوچ کو بدلنا، ان کی پرائیورٹیز کو بدلنا عوام کی، یہ اس میں داخل ہوگی. نمبر 2 بات آپ نے مجھے یاد کہی تھی کہ کیا اتنے آدمی کہاں سے آئیں گے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال لیجئے کہ علماء متفق ہو سکیں گے. علماء اختلاف کے اتنے خوگر ہو گئے ہیں اور اتنے اس کے اندر گہرے اتر چکے ہیں کہ ان کا جمع ہونا ممکن نہیں. ایک حنفی عالم جو ہے وہ کسی مسئلے میں بھی حنفی مسلک سے ہٹ کر کوئی بات کرنا یا سننا گوارا نہیں کرتا. اصل میں ہوگا کیا، کوئی ایک نئی جماعت اٹھے گی، نئی جماعت، وہ جماعت دعوت دے گی، اور وہ انشاءاللہ تمام لوگوں میں سے سلیم الفطرت لوگ کھنچ کر آ جائیں گے. اگر ان کے سامنے یہ معلوم ہو گیا کہ واقعتاً خلافت کا قیام جو ہے یہ ہمارے ذمے ایک ذمہ داری ہے، ایک فریضہ ہے، تو وہ لوگ آئیں گے، ان سے ایک جماعت بنے گی. وہ جماعت، دیکھیے میں ایک مثال آپ کو دے دوں. حضور کی بعثت کے وقت، اس وقت کے مسلمان کون تھے؟ پہلے سے مسلمان وہ یہودی تھے. ان کے پاس کتاب تھی، شریعت تھی، تورات تھی، علماء تھے. اور یہودی علماء حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو. انہیں معلوم تھا، ان کے ہاں تو پیشین گوئیاں لکھی ہوئی موجود تھی، وہ منتظر تھے، نبی آخری زمان کے منتظر تھے. لیکن یہ کہ انہوں نے حضور کو نہیں مانا. لن ترضی عنک الیہود ولا النصاری حتی تتبع ملتہم، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے اے نبی، وہ تو چاہیں گے آپ ان کی پیروی کریں. تو علماء تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی آئے وہ ہماری پیروی کرے، وہ ہمارے رخ کے اندر آ جائے، اسی کے اندر ڈل جائے. اس لیے اس کی بجائے ایک نئی جماعت جس میں کہ انشاءاللہ ان تمام حلقوں سے لوگ پھر شامل ہوں گے، آئیں گے کھنچ کر، اور پھر ایک جماعت بنے گی. اور ریولوشن لانے کے لیے جو ہے بہت بڑی تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ خیال نہ کیجیے کہ اکثریت جب ہوگی تو انقلاب آئے گا. روس میں انقلاب آیا تھا پچھلی صدی میں، تو وہ تمام روسی جو ہے وہ کمیونسٹ نہیں ہو گئے تھے. وہ بولشوک پارٹی تھی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن دونوں مل کر بھی ان کی کوئی نیومیریکل اسٹرینتھ بہت زیادہ نہیں تھی. اس حوالے سے حضور نے جو انقلاب برپا کیا، تو کیا آپ کے ساتھ لاکھوں آدمی تھے؟ آخری دم تک بھی چند ہزار صحابہ تھے نا، ورنہ جب آپ نے پروسیس شروع کیا ہے تو کتنے تھے آپ کے ساتھ آدمی؟ لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ اپنی جو ہے ڈیپتھ آف کمٹمنٹ،
جتنا ان کا ارادہ پختہ ہوتا ہے اور جس طریقے سے وہ اپنی جو ہے وہ ڈیووشن اور ڈسپلن اینڈ لسن اینڈ اوبے، اس کے ذریعے سے وہ لوگ جو ہیں وہ اس میجورٹی کے اوپر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ آخری بات، آپ کا جو ہے پروفیشن ایز پروفیشن، وکالت میں کوئی شے حرام نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سائل جو بھی ہے آپ کا، وہ چونکہ قانون سے واقف نہیں ہے، اگر اس کے لیے قانون کے اندر کوئی گنجائش موجود ہے اس کے معاملے کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو آپ اس کو نکال کر اسے دیں، یہ آپ کا کام ہے۔ ہمارے یہ پچھلے زمانے میں یہ مفتیوں کا کام ہوتا تھا، مفتی اور ہوتے تھے، قاضی اور ہوتے تھے۔ قاضی ہے جس نے جج بن کر فیصلہ دینا ہے، لیکن مفتی جو ہے لیگل ایکسپرٹس کی حیثیت سے وہ فتویٰ دیتے تھے۔ ان کے سامنے لکھی ہوئی چیز گئی کہ فلاں معاملہ یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، اس کے اوپر وہ فتویٰ دے دیں گے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ گواہ بلائے کہ اس نے فلاں چیز نے آپ کے بارے میں یہ کہی، آئیے ذرا گواہی دی، یہ کام مفتی کا نہیں ہے۔ مفتی کو تو جو چیز دے دی گئی ہے اس کے اوپر اس نے ایکسپرٹ اوپینین اپنا دے دینا ہے، بس۔ قاضی کا کام یہ ہے کہ وہ گواہی طلب کرے گا، آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو گواہ لائیے، اور کوئی شخص جو ہے دعوے کا انکار کر رہا ہے، مدعا علیہ جو ہے وہ اگر اس کی جو ہے وہ نفی کر رہا تھا، وہ گواہ لے کے آ رہا ہے، پھر گواہوں پر جرا بھی ہو، وہ سب کچھ ہوگا۔ یہ قضا کا عمل ہے۔ تو یہ در حقیقت وکالت کا معاملہ جو ہے وہ اسی حوالے سے پھر ایک نوعیت کے اعتبار سے تو حرام نہیں ہے، البتہ اس میں بعض اوقات حرام چیزیں آپ خود شامل کر دیتے ہیں۔ مطلب جھوٹ بولنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اپنے موکل سے کہہ رہے جھوٹ بولو، اور ورنہ تو یہ بات تمہاری نہیں بنے گی۔ اور عام طور پر آج کل کی عدالتوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ خالص سچا کیس تو ایک بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہے پھر معاشرے کی خرابی ہے کہ معاشرے کے اندر نہ سچائی ہے، نہ دیانت ہے، اور نہ کسی گواہ کے اوپر آپ اعتماد کر سکتے ہیں۔ وہ گواہ جو ہے وہ کرائے کا گواہ ہے یا کیا ہے، تو اس لیے ساری خرابی جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم کی وہ موجود ہے۔ لیکن فی نفس سے ہی وکالت کا پیشہ